الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. صدق الله العظيم. صلی اللہ علی النبی الأمی وبارک وسلم. قابل صد احترام سامعین مکرم، سننے والے تمام حضرات، سب سے گزارش ہے کہ جس طرح گزشتہ جمعے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، ان میں جو ہے سب سے پہلا جو ہم نے حق بیان فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا حق تھا، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اولاد کی تربیت کے لیے جو ہے والدین کو بتایا کہ اولاد کی تربیت کس طرح کی جائے، اور اسی طرح کچھ اور حقوق قرآن مجید نے ذکر فرمائے ہیں. وہ آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو اللہ تعالیٰ کا حق سب سے زیادہ ہے انسان پر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے. اس بارے میں ہم نے مستقل بیان کیا، اور آج جس موضوع پر ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یعنی حقوق العباد کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. اور سب سے پہلا جو حق آتا ہے انسان پر اللہ تعالیٰ کے بعد بندوں میں سے، وہ ہے والدین کے حق، کہ والدین کے حقوق ادا کیے جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے ان کے ساتھ بھی جو ہے اچھے تعلق رکھو. والصاحب بالجنب، پاس کے بیٹھنے والے کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ادا کرو. وابن السبیل، مسافر کا بھی حق ہے. وما ملکت ایمانکم، تمہارے غلاموں، تمہارے لونڈیوں، تمہارے بندیوں کا بھی حق ہے تم پر، یعنی آپ کے نوکر چاکروں کا بھی آپ پر حق ہے. ان تمام حقوق کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے. اور سب سے پہلا حق جو ہے والدین کا ہے کہ انسان جو ہے اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرے، ان کی فرما برداری کرے. والدین جو ہے انسان کے جنت اور دوزخ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، کہ والدین آپ کے یا تو جنت ہے یا تو آپ کے لیے جہنم ہے. اگر تو ان کو خوش کرے گا اور ان کو راضی کرے گا تو یہ تیرے لیے جنت ہے اور جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گے. اگر تو ان کو ناراض کرے گا، یعنی والدین کے حقوق ادا نہیں کرے گا، تو یہ تیرے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے. فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جو ہے جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. فرمایا فإن الجنت عند رجلها،
کہ ماں کے قدموں کے نیچے جو ہے جنت کا راستہ جاتا ہے۔ اب جس کی مرضی جو ہے وہ والد کا فرما برداری کرے، اپنے اس دروازے کو قیامت کے دن قائم رکھے تاکہ وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو سکے۔ مشکات شریف کے حدیث ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے سے جنت کا راستہ جاتا ہے، کہ آپ ماں کی فرما برداری کرو تو ماں کے قدموں کے نیچے سے ہی، اس کی فرما برداری سے ہی آپ جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس طرح کے تابعین کے، صحابہ کرام کے مختلف واقعات جو ہے پیش آئے ہیں، اور ان کا جو ہے احاطہ کرنا اس بیان میں دشوار ہے۔ ان پر جو ہے باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہے والدین کے حقوق پر۔ ایک صحابی ہے اویس کرنی، جو صحابی نہیں بلکہ تابعی ہے، صحابہ کے دور میں تھا لیکن صحابیت کا درجہ اسے حاصل نہیں ہوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آ سکا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندہ مبارک شہید ہوا تو اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا تو وہ عاشق نبی تھا، اس نے اپنے دانتوں کو توڑنا شروع کیا۔ سامنے کا ایک دانت توڑا، پھر اس نے خیال کیا کہ شاید یہ دانت نہیں ہوں گے، نیچے کے ہوں گے، پھر نیچے کا توڑا، دائیں کے توڑے، بائیں کے، سارے دانت توڑ دیے کہ میرے نبی کی دانت شہید ہوا ہے، میرے نبی کا دانت شہید ہوا ہے اور میرے دانت باقی رہے۔ اپنے سارے دانت عشق میں توڑ دیے۔ یہ ہے سچا نبی کا عاشق۔ اور ارادہ کیا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر صحابی بنوں۔ صحابیت کا بہت بڑا شرف ہے۔ سارے تابعی ملیں گے تو صحابی کے جو ہے گھوڑے کے پاؤں کے تلے جو مٹی ہے اس کے برابر بھی نہیں آئیں گے، یہ ایک محاورہ ہے۔ تو صحابیت کا شرف حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میری بوڑھی والدہ ہے، اب میں آپ کے سامنے آ کر آپ کی زیارت کروں اور صحابیت کا درجہ حاصل کروں تو یا اپنے والدہ کی خدمت کروں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے اپنی والدہ کی خدمت کریں۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ صحابیت کا درجہ حاصل نہیں کیا، والدہ کی خدمت کو ترجیح دیا، تو یہ کس کے حکم پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اگرچہ صحابیت کا درجہ زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے دور خلافت میں اویس کرنی رحمہ اللہ سے ملے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت کی تھی کہ جب حضرت اویس کرنی حج کے موقع پر آ جائے تو ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو اس دور میں جو ہے حضرت اویس کرنی اور کچھ ساتھی ان کے مل کر جو ہے حج پر آئے تھے، تو اس موقع پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہیں تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرتے 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 جب اویس کرنی سے ملے تو حضرت امیر المومنین کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں آپ سے دعا کی درخواست کروں۔ تو اتنا بڑا درجہ کس طرح ملا؟ والدین کی خدمت کی وجہ سے، والدہ کی خدمت کی وجہ سے اویس کرنی کو درجہ ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی وجہ سے کہ اپنے سارے دانتوں کو توڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان کر اپنی والدہ کی خدمت میں لگ گئے۔ بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات آتے ہیں کہ جہاد کا موقع ہوا ہے اور جہاد کا وقت آیا ہے، لیکن صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ہے بوڑھا والد یا والدہ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں والدہ ہے یا والد ہے، تو ان کو جو ہے کہا کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ یہ آپ کا سب سے افضل جہاد یہی ہے، والدین کی خدمت۔ چلو زندگی میں تو ہم لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں، اب کب تک ہمیں کرنا چاہیے؟ آج کل تو رواج بن گیا ہے کہ صرف مدرس ڈے جو انگریزوں نے بنایا ہوا ہے، صرف جو ہے ماں باپ کا جو دن آئے گا اس دن ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان کی تیمارداری کریں گے، ان کا خیال کریں گے، ان کا پوچھیں گے، لیکن سال کے 12 مہینے ان کا پوچھیں گے بھی نہیں۔ یہ ان انگریزوں کا طریقہ ہے، لیکن ہمارے نبی کا طریقہ ہے کہ 24 گھنٹے والدین کی خدمت کرنا ہے، ہر دکھ درد میں ان کا کام آنا ہے، ان کا ہر کہنا ماننا ہے۔ یہاں تک کہ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے
کہ والدین آپ کو کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو تو اس کو طلاق دو، یہ بھی آپ کو حق نہیں کہ میں کیوں طلاق دوں، کیونکہ والدین کا فرما برداری یہ آپ پر لازم ہے۔ احادیث کی قرآن مجید میں آتا ہے ایک جگہ اف لکما کے الفاظ آتے ہیں کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو، جب تمہیں تکلیف ہو تو ان کے سامنے اف بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہیں آپ کے اس اف کرنے سے آپ کے والدین کو تکلیف نہ ہو جائے، کیونکہ والدین اپنے بچے سے بہت محبت کرتے، بے انتہا محبت کرتے، جن کے اولاد ہے تو ان کو بہت ہی احساس ہوگا کہ ہمارے والدین بھی ہم سے اتنی ہی محبت کرتے جتنے ہم اپنے اولاد سے کرتے ہیں، تو والدین کے حقوق جو ان کے مرنے سے پہلے ادا کیے جائے، ان کا آپ سہارا بنیں، اور جن کے والدین زندہ نہیں ہے وہ مر گئے، انسان کو تو خواہ ایک دن مرنا ہے، تو ان کا طریقہ کیا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا؟ تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے ایسا کام کرے جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، کسی مدرسے میں کسی مسجد میں خرچ کرے گی، صدقہ کرے ان کے نام پر، کوئی کنواں کھودے، کوئی ٹیوب ویل لگائے، کوئی مسافر خانہ بنائے، ایسی چیزیں بنائے جو صدقہ جاریہ ہو، جن کا انہیں ہمیشہ ثواب ملے۔ تو مدارس تو ہمارے دینی مرکز ہے، ان کے ہم خرچ کریں گے تو کتنے علماء ان سے بنیں گے؟ تو اپنے والدین کے لیے مدارس میں خرچ کیا جائے، مساجد میں خرچ کیے جائے، تاکہ ہمیشہ جو ہے والدین کو ثواب ملتے رہے، اور ان کے لیے خصوصی استغفار کیا جائے، اور ان کے لیے حج کیا جائے، اگر انہوں نے حج نہیں کیا تھا اور انہوں نے وصیت کیا تھا مال سے تو ان کے لیے حج لازمی کرنا ہے آپ کو، اگر انہوں نے وصیت نہیں کیا تھا کہ مال سے ہمارے لیے حج کرو، لیکن پھر بھی آپ پر لازم ہے ان کے لیے حج کرو والدین کے لیے، یہ اجر ان کو ملتا رہتا ہے۔ انسان یہاں اپنے والدین کے لیے جو صدقے جو خیرات کرتا ہے یہ ان کو وہاں پہنچائے جاتے ہیں، جب والدین ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اپنے اولاد سے کہ ہمارے اولاد نے ہمارے لیے بہت بڑا چیز بھیج دیا ہے۔ والدین کا حق جو ہے مرنے کے بعد بھی آپ سے نہیں جاتا، آپ نے اس کو لازمی ادا کرتے رہنا ہے، ان کی مغفرت کے لیے کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ بہت سارے کتابوں میں آیا ہے کہ والدین کے ارواح جو ہے جمعے کی رات خصوصی منتظر ہوتے ہیں اپنے بچوں پر کہ وہ ہمارے لیے کیا بھیجتے ہیں، ان کے ارواح انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمارے لیے کوئی خاص چیز بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے ہمارے لیے، جب ان کے لیے کوئی خاص صدقہ کیا جاتا ہے، کوئی خیرات کیا جاتا ہے اپنے والدین کے لیے تو وہ ان کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ میرے والدہ انتقال کر گئی ہے، میری والدہ، تو اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا اپنی خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کا حق ادا کرو، وہ بھی آپ کے ماں کے درجے کا ہے۔ رشتہ داروں کو بھی حقوق ہے انسان پر، جیسے کہ آیت میں نے تلاوت کی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے تمام رشتہ دار جتنے بھی قریبی رشتہ دار والدین ہیں، پھر قریبی رشتہ دار جو آپ کی اپنی زوجہ ہے، گھر والی ہے، اس کے بھی آپ پر حقوق ہے، اور عورت کے حقوق آپ پر لازم ہے ان کے ادا کرنے کے، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنی گھر والی کی جو نیک خواہشات ہے ان کو پورا کرو، نیک حاجات ہے ان کو پورا کیا جائے۔ اس پر مکمل علماء کرام نے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی کتاب لکھا ہے کہ زوجین کی محبت کا راز، اور زوجوں کی محبت کے لیے جو ہے انہوں نے باقاعدہ ترتیب بتایا ہوا ہے کہ ان کو کس طرح سنبھالا جائے اور کس طرح ان کی تربیت کی جائے۔ گھر والوں کی تربیت بہت لازمی ہے، اس کا بچوں پر بہت اثر پڑتا ہے، اس لیے جو ہے ہمارے تبلیغی حضرات نے یہ مستورات کا ترتیب بنایا ہوا ہے تاکہ عورتوں میں دین آ جائے، جب عورتوں میں دین آئے گا تب دین پر چلنا آسان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ فلاں جگہ ہم گئے تھے تو وہاں جو ہے لوگ جو ہے اپنے بڑے بڑے سرداروں کو، بڑے بڑے جو ہے بتوں کو
بتوں کو تو ویسے بھی مشرک جو پوجتے ہیں، ان پر سجدہ کرتے ہیں، اپنے بزرگوں پر سجدہ کرتے ہیں یہ غیر مذہب لوگ، تو یہ سجدہ کرتے ہیں اپنے سرداروں کو۔ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو اتنا عزت دیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا، لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، لیکن شوہر کا حق بیوی پر اتنا زیادہ ہے، فرمایا اگر کسی غیر کے آگے سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے آگے سجدہ کرے، اتنا زیادہ پھر شوہر کا حق ہے بیوی پر بھی۔ اگر ایک گھر کا ماحول صحیح ہوگا، ان کی ازدواجی زندگی صحیح ہوگی، ان کا گھریلو ماحول دیندار ہوگا تو بچوں پر ان کا اچھا اثر پڑے گا۔ جب اپنا گھر کا ماحول صحیح ہوا، اپنی تربیت صحیح ہوئی، یہ تمام حقوق ادا ہو گئے گھر کے، تو پھر پڑوسیوں کا نمبر ہے۔ ٹھیک، پڑوسیوں کے بھی پھر حقوق ہے آپ پر، پڑوسیوں کے پھر مختلف حقوق کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جس کا آپ پر ایک حق ہے، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے آپ پر دو حق ہے، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے آپ پر تین حق ہے۔ ایک حق رکھنے والا پڑوسی کون ہے؟ وہ کافر پڑوسی ہے، اس کا صرف انسانیت کا حق بنتا ہے، پڑوسی کا حق بنتا ہے۔ اور دوسرا پڑوسی جو مسلمان ہے تو اس کے پھر دو حق بنتے ہیں، ایک تو اس کے پڑوسی ہونے کا حق ہے، ایک اس کے مسلمان ہونے کا حق ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بہترین سلوک کیے جائے، ہر مسلمان کا اس کے ساتھ حق ہے۔ پھر تیسرا پڑوسی وہ ہے جو آپ کا رشتہ دار ہے، پھر اس کے تین حق ہے، ایک پڑوسی ہونے کا حق ہو گیا، ایک مسلمانی کا حق ہو گیا، اور ایک جو ہے اس کے قرابت کا، رشتہ داری کا حق ہو گیا۔ تو سب سے پہلے اگر صدقہ بھی کیا جائے تو اپنے رشتہ دار جو غریب رشتہ دار ہے ان سے شروع کیا جائے، تاکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے رشتہ دار کتنا غریب ہے، ان کے گھر میں کھانے پینے کا سامان ہے نہیں ہے، ان میں سے کوئی بیمار ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کی عیادت کرنا چاہیے آپ کو۔ اور عیادت کرنے کی بڑے بڑے فضائل ہیں کہ جب کوئی آدمی صبح کو کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو رات تک جو ہے اس کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، 70,000 فرشتے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پڑوسیوں کے انسان پر بہت زیادہ حق ہے۔ امام صاحب کا جو ہے ایک واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اس کا ایک پڑوسی تھا، وہ شرابی تھا، جب رات کو شراب پیتا تو شراب کے نشے میں زور زور سے آوازیں لگاتا، کہتا لوگوں نے میرا قدر نہیں کیا، میں اتنا اچھا جوان ہوں، لوگوں تم نے میرا قدر نہیں کیا، بس اپنے سے اشعار پڑھتا بس۔ تو کچھ وقت کے بعد دیکھا امام صاحب نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، کہ اس جوان کا آواز نہیں آ رہا ہے آج۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، رات کو جو ہے اس نوجوان کی آواز مجھے سنائی نہیں دی، اس کا کیا حال ہوا؟ تو علاقے والوں نے کہا کہ اس کو رات کو پولیس آئے تھے، پکڑ کے لے گئے ہیں، وہ اس وقت جیل میں ہے۔ تو امام صاحب جو ہے خود تشریف لے گئے جیل، اور وہاں جو جیل کا عملہ ہے، لوگ ہیں، تو وہ سارے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، وقت کا امام ہے، ہمارے مسلک حنفی مسلک کا امام ہے، سب سامنے کھڑے ہو گئے کہ حضرت آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا کہ میرا کام ہے تو مجھے ہی تشریف لانا، مجھے ہی آنا پڑے گا۔ تو لوگوں نے معذرت کی کہ حضرت آپ کا کیا کام پڑ سکتا ہے، ہم سے کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا پڑوسی جو ہے آپ کی جیل میں ہے، تو پڑوسی کا مجھ پر حق ہے کہ میں اس کا حال چال کروں اور اس کے بارے میں پوچھوں۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ پہلے بتا دیتے، ہم آپ کے نام پر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے۔ کہتے نہیں میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ پھر اس پڑوسی کو چھڑوا دیا ان سے، یہ ہے۔ پھر امام صاحب جو ہے اس کے پاس آیا، اس جوان کے پاس، تو اس جوان کو کہا کہ میں نے آپ کا قدر نہیں کیا، طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، جوان کو کہا کہ میں نے آپ کا قدر نہیں کیا۔ تو وہ جوان پچھتانے لگا، رونے لگا، اس نے کہا کہ
امام صاحب آپ نے میرا قدر کیا، میں نے آپ کا قدر نہیں کیا۔ جب آپ اس وقت جیل میں داخل ہوئے میں نے آپ کو دیکھا، اسی وقت میں نے تمام گناہوں سے توبہ کیا، اور میں نے شراب سے توبہ کیا، روز رات کو میں شراب پیتا تھا۔ اب میں نے اس دن سے توبہ کیا، آج تک میں شراب نہیں پی رہا ہوں۔ یہ ہے پڑوسی کا حق۔ جب اس کا حق ادا کیا تو اتنا کبیرہ گناہ ہے شراب پینا، اس سے جو ہے وہ رک گیا۔ جب کسی ہمسائے کو کسی گناہ میں دیکھو تو اس کو ایک طریقے سے ترغیب دو۔ امام صاحب نے تو اس کو بتایا ہوگا، لیکن وہ وقت مناسب وقت نہیں تھا، شاید یہ وقت مناسب تھا جیل والا۔ خود بخود جو ہے اس نے توبہ کیا، چھوڑ دیا کہ اتنے بڑے امام میرے پیچھے آئے جیل میں۔ تو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، ان کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے صلح رحمی کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کچھ پکے تو اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور پڑوسی کے اور بھی بہت سارے حقوق ہیں جس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے، اور کچھ پڑوسیوں کے حقوق جو ہے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، جب دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کی جائے، چاہے جو بھی مسلمان آپ کے لیے دعوت کرے، چاہے پڑوسی ہو آپ کا، چاہے غیر پڑوسی ہو۔ جب کوئی چینکے تو اس کے چینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، چینکنے والے پر الحمدللہ، اور چینک کے جواب دینے والے کو جو ہے یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اس کا بھی ایک عجیب واقعہ جو ہے موجود ہے کتابوں میں۔ ایک کتاب کے مصنف سنن ابی داؤد کے مصنف رحمہ اللہ، وہ ایک مرتبہ جو ہے کسی سمندر کے کنارے جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا ایک بحری جہاز گزر رہا ہے، تو اس میں ایک آدمی نے چینکا اور الحمدللہ نہیں کہا۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو جو ہے فکر ہوا کہ مجھے اس شخص کو یہ مسئلہ بتانا چاہیے کہ ایک جوان ہے اور چینکا، اور ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں اس بحری جہاز کو پہنچ جاؤں تاکہ جو ہے اس آدمی کو یہ مسئلہ بتا دوں۔ تو اس کے لیے جو ہے اس نے کشتی والے سے بات کیا کہ مجھے اس بحری جہاز تک پہنچا دو، آپ کتنا معاوضہ لوگے؟ تو اس کشتی والے نے کہا کہ میں 1 درہم لوں گا۔ اس وقت درہم اور دینار سے جو ہے سودے ہوتے تھے، 1 درہم لوں گا پھر آپ کو پہنچا دوں گا۔ تو حضرت نے کہا صحیح، مجھے لے جاؤ۔ تو جب حضرت کو لے جایا گیا اور وہاں جب پہنچا کشتی میں، تو کشتی کے اندر جو ہے مسافر سارے دیکھے گا یہ حضرت کیوں آئے ہمارے پاس، خیر تو ہے، کیا ہوا؟ لوگ سارے جمع ہوئے۔ تو اس نے جو ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس جوان سے کہا کہ آپ الحمدللہ کہو۔ تو اس نے کہا الحمدللہ، اور باقی لوگوں سے کہا کہ آپ سارے کہو یرحمک اللہ، تو سب نے کہا یرحمک اللہ۔ تو اس کے بعد امام صاحب نے کہا کہ میں صرف اسی مسئلے کے لیے اس بحری جہاز میں آیا تھا، اور غیب سے ایک آواز آیا امام صاحب کو کہ یہ درہم جو تو نے لگایا یہ اس کی وجہ سے تو کامیاب ہو گیا، اس درہم کی وجہ سے کہ تو نے دین کے کام میں وہ اپنا درہم لگایا، ایک مسئلہ سکھانے کے لیے جو ہے آپ نے وہ درہم لگایا۔ اب اس بیچارے کو تو الحمد کا معلوم ہی نہیں تھا، تو امام صاحب گئے، حدیث کے امام تھے، ابو داؤد کتاب لکھا ہے، اور بخاری شریف، ابو داؤد، یہ سارے دور حدیث میں پڑھائی جاتے ہیں، اور مسند کتابیں حدیث کے جو احادیث ہوتے ہیں تو صحابہ کرام ان کے لیے جو ہے مہینوں کا سفر کیا ہے تابعین نے، اس طرح ہم تک نہیں پہنچے، ایک ایک حدیث ہم تک جو ہے مشقتوں سے پہنچا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے ایسے احادیث تھے جب صحابہ کرام کو کسی موقع پر معلوم ہوئے ہیں تو انہوں نے افسوس کیا ہے کہ اے کاش کہ یہ حدیث ہمیں پہلے مل جاتا، اے کاش کہ یہ حدیث ہمیں پہلے معلوم ہو جاتا، ہم سے کتنی بڑی بڑی نیکیاں رہ گئی ہے۔ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک صحابی نے روایت کیا اس کے سامنے، کہا کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، یہ بھی جو ہے پڑوسی کا حق ہے اور ہر مسلمان کا حق ہے انسان پر، جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو دوسرے مسلمان پر جو ہے لازم ہے کہ اس کے جو ہے نماز جنازے میں شریک ہو۔ اگر اس کے نماز جنازے میں شریک ہو جائے گا تو اسے جو ہے 1 قرات ملے گا، 1 قرات، اور جو جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان تک جو ہے مردے کے ساتھ جائے گا تو اس کو 2 قرات ملیں گے، 2 قرات اسے ملیں گے۔ تو صحابہ حریص تھے نیکیوں کے، تو
تو صحابی پریشان ہوا، تو اس نے کہا کاش کہ یہ مسئلہ مجھے پہلے معلوم ہوتا، کتنی نماز جنازے میں پڑھ کر لوٹا ہوں، کتنی نماز جنازوں پر میں نہیں گیا ہوں، اور نماز جنازہ پڑھ کے میں لوٹا ہوں، قبرستان نہیں گیا ہوں۔ تو یہ قرات کیا ہے نیکی میں؟ قرات قیامت کے دن ایک نیکی اتنا کارآمد ہے کہ ماں اپنے بچے سے بھاگے گا، بچہ اپنے ماں سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخی، کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابی، وہ اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنی، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس پر ایک غشی سے چھایا ہوگا، ہر رشتہ دار سے وہ بھاگ رہا ہوگا، کس لیے بھاگ رہا ہے؟ کیونکہ اسے جو ہے نیکیوں کا خوف ہے، اسے قیامت کا خوف ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے، ایک نیکی اگر میرا کم ہو گیا تو میرا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ایک نیکی قیامت میں کوئی کسی کو نہیں دے گا، ہر کوئی بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا۔ قرآن ہے، سورہ عبس کی آیتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور قرآن ایسا کلام ہے جس میں آنے والے تمام حالات موجود ہے، موجودہ حالات موجود ہے، جو گزر گئے وہ تمام چیزیں موجود ہے، کہ ماں باپ اپنے اولاد سے کتنا جو ہے محبت کرتے ہیں، لیکن ماں باپ بھی اولاد سے بھاگیں گے، اس دن اولاد ماں باپ سے بھاگے گا، کہیں نیکیاں نہ مانگ لے ہم سے۔ کتنے بڑے بڑے حقوق ہے یہاں پر، حقوق ادا کرنے پہ نیکیاں الگ ہے، لیکن قیامت میں پھر اپنا جو ہے عمل ہے، جو عمل لایا ہے وہی عمل کام دے گا۔ تو ایک نیکی، تو صحابہ کو وہ نیکیوں کا پچھتاوا ہوا کہ ایک قرات ہم سے کیسے رہ گیا۔ اور قرات کیا ہے؟ قرات کتنا نیکی ہے، کتنی نیکیاں ہیں؟ احد کے پہاڑ جیسی نیکیاں، احد کے پہاڑ جیسا کسی کے پاس عمل ہو اتنا بڑا عمل ہے یہ۔ ایک مسلمان کے نماز جنازے پر جانا اور اس کے نماز جنازے میں شرکت کرنا، یہ ایک حکم، اور اس کو جو ہے قبرستان تک پہنچانا یہ دوسرا۔ یہ آپ اپنے لیے نیکیاں کما رہے ہیں، مردے کے ساتھ جاننے سے مردے کو کوئی معلوم نہیں کہ کون میرے پیچھے آ رہے ہیں، وہ آپ کا اپنا ہے، حق ہے آپ پر، اور ایک مسلمانی کا حق ہے۔ اور دوسرے اس کی نیکیاں آپ دیکھیں کہ احد پہاڑ جیسے نیکیاں ہیں، اور ہر مسلمان کو جو ہے ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اور بیمار پرسی کا کتنا بڑا حق ہے، مسلمان پر لازم ہے، اور اس کے ساتھ فرشتے آپ کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس، یہ بھی اچھی بات ہے کہ ان سے مغفرت کے لیے دعا کرواتے ہیں، حضرت ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے، آپ معصوم ہیں۔ معصوم دنیا میں کوئی نہیں ہے، معصوم فرشتے ہیں، فرشتے جو گناہ نہیں کرتے، بس نیکیاں ہی نیکیاں، ان کا خوراک ہی نیکیاں ہیں۔ فرشتے دعا کریں گے، 70,000 فرشتے دعا کریں گے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جب جائیں گے۔ اتنی بڑی نیکیاں ہیں، یہ ہے مسلمان کا حق۔ اور سلام کا جواب دینا یہ بھی واجب ہے، اور اس پہ بھی نیکیاں ہیں، ہر چیز پہ نیکیاں ہیں، اور 10 نیکیاں۔ جو السلام علیکم کہے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گے، جو جواب دے گا اس کو۔ اور سلام دینا یہ سنت ہے، اور جواب دینا یہ واجب ہے، واجب کا ترک کرنے والا گناہگار ہے، اور یہ لازمی ہے۔ بہت سارے لوگ سامنے تو نہیں کہتے، تو بعد میں کسی مولوی صاحب کو یا دیندار کو دیکھتے کہ میں نے فلاں آدمی کو سلام دیا تھا، تو آج کل کے لوگ سلام نہیں دیتے۔ سلام کا رواج بنایا جائے، ہر جگہ سلام عام کیا جائے، دیہاتوں میں تو عام ہے، شہروں میں اتنا عام نہیں ہے۔ سلام سنت ہے، ہر کسی کو جاتے آتے سلام دیا جائے، تو اس پر نیکیاں ملیں گی، اسے بھی نیکیاں، آپ کو بھی نیکیاں، مفت کے 10 نیکیاں۔ قیامت میں ایک نیکی کے لیے لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کیونکہ وہ وہاں حساب ہونے والا ہے، یہاں پہ امتحان کی جگہ ہے۔ اب جو جتنا مرضی نیکیاں کمائے، صحابہ تو ایک ایک نیکی کے حریص تھے، ان کے اعمال تو بہت بڑے بڑے اعمال تھے۔ ہمیں تو اور عمل نہیں ہے تو پڑوسیوں کے حقوق تو ادا کرے، والدین کے حقوق ادا کرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، جو اس آیت میں ابھی میں نے تلاوت کیا۔ پھر مساکین کے حقوق آتے ہیں، پھر یتیموں کے حقوق ہے، اور دائیں طرف کے ہمسائے کے حقوق ہے، بائیں طرف کے، سامنے کے تمام ہمسایوں کے حقوق ہے جو آپ کے ساتھ اس قلعے میں رہتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ آج ہم لوگ اتنے غافل ہیں کہ ہمارے قلعے میں کوئی بیمار ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب مسجد میں اعلان ہوتا ہے فلاں آدمی وفات پا گیا ہے، پھر ہمیں اس ٹائم پتہ چلتا ہے، بعد میں تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے بیچارہ پتہ نہیں کتنے وقت سے بیمار تھا، اور ہم نے اتنے نیکیاں گوا دیے کہ اس سے غلطی سے بھی نہیں پوچھا بھائی تیرا کیا حال ہے، اتنے سے بس زبان سے کہو کہ بھائی تیرا کیا حال ہے، اس سے آپ کے لیے فرشتے دعا کرنے لگیں گے۔ یہ ہے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی۔
اور اپنے جیب میں ایک طرف کچھ صدقے کا سامان، صدقے کا مال رکھنا چاہیے، تاکہ جب کوئی محتاج آ جائے، کسی ممسائے پہ محتاجی آ جائے، کوئی آپ سے قرض مانگے تو اس کو قرض دے دے آپ، یا کسی کو ضرورت ہو تو آپ اس کو اس وقت صدقہ کر دیں۔ اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ایک 500 روپے سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا، اگر آپ کی جتنی حیثیت ہے، ایک 10 روپے سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ آخرت میں آپ کے لیے بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ کہ صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں اپنے کپڑے تک اتار کے دیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر ہم 1 روپیہ تک نہیں دیں گے تو پھر ہمارا کیا حشر ہے؟ تو صدقہ کیا کرے۔ لوگ آتے ہیں مسجد میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم غریب ہے، یہ ہے وہ ہے۔ رات کو بھی ایک آیا تھا ہماری مسجد میں، جب میں نے اسے پوچھا تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے 10-5 سے تو اس کا کام نہیں بنے گا، کہ پھر بھی میں نے تسلی دیا جتنا ہو سکا مجھ سے۔ آتا ہے وقت، ہر کسی پہ آتا ہے، کوئی مجبوری سے آ کے پھر کھڑے ہو کے سامنے بولتا ہے، لیکن بہترین صدقہ وہ ہے کہ بولنے سے پہلے کسی کو دیا جائے، اپنے رشتہ داروں کو دیے جائے، اپنے پڑوسیوں کو دیے جائے، ان کے کہنے کی ضرورت نہ ہو۔ آپ نے تجسس کرنا ہے، معلوم کرنا ہے کس کو پیسے کی ضرورت ہے، کس کو علاج کی ضرورت ہے، کس کے گھر میں کھانا پک رہا ہے نہیں پک رہا ہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ پڑوسی کو اگر کھانا دینے کا ارادہ نہ ہو تو اس کی خوشبو ذرا دھیمی رکھو، اس کے گھر تک اس کی خوشبو نہ جائے۔ اس کی خوشبو وہ سونگھ لے گا تو اس کو کہے گا کہ فلاں کے گھر میں بریانی پکی ہے، اور بیچارہ بھوکا ہے اور دل کھانے کے لیے کہہ رہا ہے اور کھانا آپ دے نہیں سکتے، تو پھر آپ اس طرح بنائیں کہ خوشبو باہر نہ جائے آپ کے گھر سے۔ چیزیں جب لاتے ہیں تو پلاسٹکوں میں لاتے ہیں، تو لوگ راستے میں دیکھتے ہیں کہ فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آج کل چیزوں میں برکت کیوں نہیں رہا ہے؟ برکت کب رہے گا جب پلاسٹک میں سب اس کو دیکھ رہے ہیں، غریب لوگ دیکھ رہے ہیں آپ راستے میں پلاسٹک میں چیزیں لا رہے ہوں، پھر وہ چیزیں کھانے کے بعد انسان بیمار پڑا ہوا ہے۔ نظر کا بہت سخت اثر ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے۔ ایک تو حسد ہوتا ہے، ایک ویسے نظر ہوتا ہے، جب چیز پہ نظر لگ گیا بس اس کا برکت ختم۔ صحابہ کرام جو ہے کھاتے نہیں تھے، مہینوں کے مہینے پتھر باندھتے تھے جو ہے اپنے پیٹ پر، پھر ان کی طاقت کا کیا کہنا، کیونکہ حلال کھاتے تھے اور حقوق دیکھتے تھے لوگوں کے۔ تو آج کل ہم سارے حقوق بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ کے سامنے بیان ہوئے قرآن کی آیتیں اور جو حقوق اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام حقوق کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔